اے اللہ، تو ایک راز ہے جو چھپا ہوا ہے، لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ عقلوں کی اکثر قتل گاہیں لالچ کی جگہوں کی چمک دمک کے آس پاس ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر اور قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر طے ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ وقت اور زخم انسان کو پتھر بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دروازہ خود بند کرتا ہے جو اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حبس سے مر جائے گا، مگر ایک ہی بار کی موت بار بار کے مرنے سے کہیں بہتر ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی کی مجبوری کو پتہ نہ کر سکے، تب وہ جہالت سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ نیکی کا اپنی ہی بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہونا۔ سخاوت یہ نہیں کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی میرے نزدیک کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ تم مجھے وہ چیز دو جس کی تمہیں مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، پر یہاں سب سے مقبول تعریف یہی رہی ہے کہ سچ وہی ہے جو ہم سننا چاہتے ہو۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ روحانیت یہ ہے کہ پہلے بے ضرر ہو جاؤ، یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے خالی ہو جاؤ، اور پھر فائدہ مند ہو جاؤ۔ کسی کو مارنا نہیں اور نہ نقصان پہنچانا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں تکلیف اور غم پیدا ہونے کے اس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکلے گا۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ امیروں سے نہ ڈرو، بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ تمہارا کسی کا حال پوچھ لینے سے اس کا حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ سچ سچ ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ اللہ کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت پوشیدہ ہے۔ محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، یہ تو سراپا رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد نفس کے مرضوں کا علاج ہے، اور اس کی یاد سب بیماریوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو دنیا کی چراگاہ پر نظر رکھے وہ بے دین ہے۔ ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ فقط یہ بے لگام نفس ہے۔ مشکلوں کا تمہیں ڈھونڈنا الگ بات ہے، مشکلات ڈھونڈنے خود نکل پڑنا الگ بات ہے۔ جب گناہوں کی لالچ نہ ہو تو وقت بڑھ جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی لالچ وقت گھٹاتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں، اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھو گے تو لوگ دلوں سے سنیں گے، زبان سے بولنا سیکھو گے تو لوگوں کے دلوں تک تمہاری بات نہیں پہنچے گی۔
اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے انصاف کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہیں بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ وہ جو بے زبان چیوٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں، عمدہ ہیں، ان کی صحبت تلاش کریں۔ لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہو وہ اللہ کا دوست بھی ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ نظر اگر دوسروں کی چیز پر ہو تو اپنی چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کامیاب مسکراہٹ میں بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ زندگی نہ جانے کس کس کا انتظار کرتی ہے، اور موت بن بلائے مہمان کی طرح اچانک آ جاتی ہے۔ زندگی کا حسن اور بدصورتی ایک وقت میں اس میں چھپے ہیں کہ اگر من پسند ساتھ چھوٹ بھی جائے تب بھی نہ چاہتے ہوئے آگے کی سمت سفر کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو خالق کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ مخلوق پر شفقت کرے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہو وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ہم سب نے ایک دن نہیں ہونا، تو اپنی ذات کی پہچان اور شعور کا حاصل یہی ہے کہ میں نہیں ہوں۔ جس نے یہ سمجھ لیا وہ سب سمجھ گیا۔ کچھ لوگوں کی لڑائی نظریات سے نہیں شخصیت سے ہوتی ہے، اور وہ جس کے مخالف ہوتے ہیں وہ اگر کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دنیا یا تو خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے یا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، دونوں کے نصیب میں اطمینان اور سکون نہیں۔ اطمینان والا ان دونوں سے آزاد ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی نہ خود کو دیکھ سکے نہ پہچان سکے، اور اپنی آنکھوں سے صرف دوسروں کو دیکھتے رہے، تو کیا آپ دیکھنے والے کہلائے؟ اپنی آنکھوں کے ہوتے ہوئے خود کو نہ دیکھ سکنے والا اندھا ہی تو ہے۔ نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو، اللہ نیکوں کی راہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کی رضا کی خواہش نصیب ہو جائے تو باقی ہر خواہش سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کی ایک شرط ہے، اللہ کے حکم کی پناہ میں رہنا۔ درود پاک روحانی دوا ہے جو انسان کے اندر کو بہترین کرتی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں، لیکن صرف دوسروں کے۔
غلط جگہ مال اور دولت خرچ کرنا اس نعمت کی ناشکری ہے۔ سفر کی سمت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی ہے جب تک آسان اور مشکل راستے کا فرق سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ لوٹ کر آتا ہے۔ جمال یار کو دیکھا پھر اپنے حال کو دیکھا، جب اپنے حال کو دیکھا بہت بے حال سا دیکھا۔ سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے اپنی اولاد کے لیے اور ورثہ کے لیے بچائے۔ جانے حشر میں کیا حشر ہوگا، چلا ہوں میں عمر برباد کر کے۔ دنیا میں ہیں دنیا کے طلبگار نہیں ہیں، بازار سے گزرے ہیں خریدار نہیں ہیں۔ اندھیروں میں بھی ایک دنیا ہے آباد، آنکھوں کو اپنے بند کر کے تو دیکھو۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی کچھ اثر نہیں کرتی۔ اے خدا تو روح کو وہ مقام عطا کر جہاں بغیر حروف کے کلام جاری ہو جائے۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ غم مت کرو، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا بےہودہ غلطی ہے۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف محبت ہی نفرت کو ختم کر سکتی ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں۔ باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارے ہی دعا کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ طلب رکھنا اور طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے کو کافی سمجھتے ہیں وہ دنیا میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے، نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن کو بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ فائدہ مند کوئی کاروبار نہیں۔ اے دل، اگر تو تواضع اور عاجزی اختیار کر لے تو ساری دنیا کی مخلوق تیری دوست بن جائے۔ آپ کے ہاتھ میں جو طاقت اور قوت ہے وہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ دوسروں کی غلطی کی معافی کی خیرات کرو۔ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اس پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کا ٹھٹا مذاق نہ اڑاؤ کہ وہ بھی ادنیٰ درجے کی گالی سمجھی جاتی ہے، اور اس سے لوگوں کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ بے قراری، بے سکونی اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی، لیکن اجر اور ثواب کو ضرور گھٹا دیتی ہے۔ یہ زندگی دینے اور لینے کا نام ہے، یہ بونے اور کاٹنے کا نام ہے،
یہ ممکن نہیں کہ زمین میں خود غرضی کا بیج بوئیں اور ہمیں دوسروں کی مدد کا پھل ملے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ خشک رویہ رکھنے والے اس درخت کی مانند ہیں جو پھولوں، پھلوں اور پتوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ نیکی کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے آگے نکلنا ہے، اور خیال یہ ہونا چاہیے کہ سب آپ سے بہتر ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا، نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتے ہیں۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، اندر سے کوئی ملامت کرنے والی آواز بھی نہیں آ رہی یہ خطرے کی بات ہے۔ بری چیزوں پر، اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ جن میں اپنائیت ہوتی ہے ان کا خیال رکھنے کا دل خود کرتا ہے۔ خدا تعالی ہرگز ضائع نہیں کرتا ان دلوں کو کہ جن میں لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے کہ اگر ہم بات کریں تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھیں تو وہ بات جانتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری زبان سے مانگی گئی اور دل میں چھپی ہوئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن مخلوق کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہیں۔ جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا، اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ جب تمہیں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی کام کے بارے میں بدشگونی پیدا ہو تو اسے ضرور کر لو، اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو۔ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو تعلیم گاہوں میں نہیں سکھایا جاتا۔ جس آدمی کی فکر آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام بنا دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہوں سے نہ رکنے پر افسوس۔ تم کسی کی کمزوریوں کو تلاش نہ کیا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ گندی باتیں اور فحش گوئی برائی ہے، اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ بادشاہوں کے ساتھ احتیاط کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ دور رہ کر، اور عام لوگوں کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزارو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جب ضرورتوں اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امید ٹوٹ جاتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ جس کو اپنے خاندان والے ضائع کر دیں
اس کے ساتھ دور والے احسان کرتے ہیں، اس کے حصے میں دور والے آتے ہیں۔ اللہ سے خوبصورت اولاد کی دعا مت کرو، بلکہ ایسی اولاد کی دعا کرو جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہو۔ ایسی اولاد آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ ایسا کام ہی نہ کرو جس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے، کیونکہ مومن نہ تو گناہ اور نہ ہی عذر خواہی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو منافق کی عادت ہے کہ ہر روز گناہ بھی کرتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ اللہ اور صرف اللہ کو ماننے اور اس سے تعلق کا نام اسلام نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر معبود کے قریب ہو جانے کا تصور اسلام سے خارج ہے۔ بے شک زمین پر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن امان دی گئی ہے۔ مومن ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، بہت سوچتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ فقیروں اور خستہ حالوں سے تعلق رکھو، کیونکہ قیامت کے دن انہیں خاص شان اور شوکت حاصل ہوگی۔ کیا آپ کو کوفے والوں کی خبر نہیں؟ ان کے پاس پورا دین مکمل تھا۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام سے محبت نہ تھی۔ اس ایک کمی کی بدولت ان کا سارا دین تباہ اور برباد ہو گیا، اور کوئی علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ وہ خوش نصیب شخص کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کائنات کی ہر چیز دعا کرتی ہے۔ اے خدا، ہم سے تکلیفیں دور فرما، ہماری برائیاں چھپا لے، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے شیطان کو ہم سے دور رکھ، ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے ہمارے خدا، دنیا اور آخرت میں ہمارے درجات بلند فرما۔ اے ہمارے معبود، تیرا شکر ہے کہ جب تو نے ہمیں پیدا کیا تو مہربانی کے واسطے صحیح سالم پیدا کیا، حالانکہ تو ہماری پیدائش سے بے نیاز تھا۔ جو سب سے مضبوط سہارا تھام لے گا نجات پا لے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دینا۔ بدگمانی بدترین گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ بری سوچ رکھنا بدترین گناہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت نہ اسے گناہ سمجھتی ہے اور نہ اس سے توبہ کرتی ہے۔ ایک کل وہ ہے جو آج کے بعد آئے گا، اس کے لیے تو سب سوچتے ہیں، اور ایک کل وہ ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آئے گا، جسے آخرت کہتے ہیں۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی سوچئے۔ اللہ تعالی ہمارے دونوں کل بہتر کر دے۔ غور اور فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو مومن کو اس کی اچھائیاں اور برائیاں دکھا دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ ہے جو اللہ کے دیے گئے رزق پر قناعت کرے، یعنی اس کو کافی سمجھے اور راضی رہے۔ حاسد کے سوا ہر شخص کو راضی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حاسد تو تبھی خوش ہوگا جب تمہاری وہ نعمت تم سے چھن جائے گی۔ برے وقت میں یا غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید ساری عمر ٹھیک نہ ہو سکے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی علم والے سے رہنمائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نئے تعلقات کی بنیاد مال اور دولت، عہدہ اور منصب کے بجائے عمدہ کردار، خلوص پر رکھیں، ورنہ مال اور منصب جاتے رہنے پر آنکھیں پھیر لینے والے معاشرے میں مطلبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ غریب پر احسان کیا کرو کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے
اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ کسی کو اچھے عقیدے اور اچھے اعمال کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ رب کریم اس سے محبت کرتا ہے۔ اصل معبود کی محبت یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مانی جائے۔ اسی صورت میں ہمیں اللہ کی رضا، خوشنودی اور عبادت کی حقیقی روح نصیب ہوگی۔ اللہ نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ وقت ایک نعمت ہے اور نعمت کی قدر اس کے زوال یعنی ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت کو قیمتی بناتے ہوئے نیکیوں میں گزاریے۔ جس شخص سے اس کے استاد کو کسی طرح کی تکلیف پہنچی وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ مسکراتے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اس دنیا سے کہہ دیا گیا ہے کہ اے دنیا، جو تیرے رب کی عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ کسی بھی کام کا یقینی فیصلہ کرنے سے پہلے کسی رہنما سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے فیصلے پر غمگین نہیں ہوگے۔ بدن کا نور آنکھوں میں ہے، اگر آنکھیں روشن ہیں تو بدن بھی نورانی ہوگا، اور روح کی روشنی عقل ہے۔ لہٰذا اگر بندہ عقل مند ہو تو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا، اور جو اپنے پروردگار سے آگاہ ہوگا وہ اپنے دین میں صاحب بصیرت ہوگا، نظر رکھنے والا ہوگا۔ اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو نہیں جانتا، اس سے ناآشنا ہے، تو اس کا دین پائیدار نہیں ہوگا۔ اور جس طرح زندہ روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح سچی نیت کے بغیر دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور عقل کے بغیر سچی نیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اپنے بھائیوں کے حقوق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے کی اور ان کی زیادہ سے زیادہ ضرورتوں کو پورا کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی منزلت ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی نشانی ہے۔ اگر الفت اور محبت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکی رہتی ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو، تم دنیا اور اس کی چیزوں سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذات تم پر کھل آئے گی تمہاری کوشش کے بغیر۔ گناہوں کی 3 بنیادیں ہیں: تکبر، لالچ، حسد۔ تکبر کفر کو کھینچتا ہے، لالچ نافرمانی کو کھینچتی ہے، اور حسد ظلم کو کھینچتا ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں کوئی لالچ نہ رکھو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں چال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے، تو اسے دوسرے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ کتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ جو عشق صرف رنگ اور روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے تیز اور چھوٹا راستہ ادب اور خدمت کو اختیار کرنا ہے۔ روزی جب تک پاک رہی، باتیں اور کام پاک رہے،
خیالات پاک رہے، برکت رہی، شان و شوکت رہی، قوم کا احترام رہا، اکرام رہا۔ آدم کا منکر شیطان ہے، شیطان آدم کا منکر ہے، اللہ کا منکر نہیں، اللہ کا بھی منکر نہیں۔ آدم کے ہی انکار کی بدولت وہ مردود اور ملعون ہے۔ اگر اللہ کی مرضی اور ہماری مرضی میں ذرا بھی فرق ہو تو خوف آ جائے گا۔ اس لیے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانے میں دقت نہ ہو۔ بعض مرتبہ انسان کا دشمن اس کے دوست سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دشمن آپ کے عیب اور کمیوں کو بیان کرتا ہے اور آپ ان کو سنتے ہی انہیں درست کر لیتے ہیں۔ جس کا مقصد جنت ہو وہ پھر خواہشوں کو اپنا مقصد نہیں بناتا۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کو مشکل کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی امیدوں کی پناہ گاہ ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے سب کام پورے فرما دیتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے۔ حق اور سچائی جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت سے سخت سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیا معلوم کہ اس کی تنہائیاں پاک ہو اور اس کے سب سے قریب اللہ ہو۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقصد لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے کر آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت، اپنی قوت سے نظر ہٹا کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ خدا اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جس کو وہ دنیا میں گناہوں کی سزا دے چکا ہو اور پھر آخرت میں دوبارہ اسے سزا دے۔ انسان کا اپنے عیبوں سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیبوں کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ جھوٹ، کنجوسی، ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ ہی برائی ہے۔ زیب و زینت یعنی خوبصورتی اعمال کے صحیح ہونے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ کپڑوں کی خوبصورتی سے۔ شریف کی دولت مندی اس کی خوبیاں اور فضیلتیں ظاہر کرتی ہے، اور کمینے کی مالداری اس کی برائیاں اور عیب ظاہر کرتی ہے۔ جو چیزیں مرنے کے بعد تمہارا ساتھ نہ دے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے رکھنا بہت بڑی کمزوری اور توہین کی وجہ ہے۔ تمام معاملات تقدیر کے سامنے بے بس ہیں، یہاں تک کہ ساری چالاکی اور چارہ سازی ہی تباہی اور آفت بن جاتی ہے، سوائے دعاؤں کے۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا ذریعہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، توبہ اور استغفار کرنا۔ دل اور اس بلند عرش میں دم بھر کی بھی دوری نہیں ہوتی۔ دل کہتا ہے اللہ سنتا ہے، کوئی دوری نہیں۔ وسوسے ان کو دور کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ والوں کے راستے پر چل پڑے، اس میں حقیقی اللہ والوں جیسی قوت معجزن ہو جاتی ہے۔ چیزیں کھچی چلی آتی ہیں، مگر یہ ایک راز ہے، اور یہ راز چاہنے والوں پر کھلتا ہے۔ طلب رکھنے والے وہ ہیں جو ان اصولوں کے تحت حق کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو پالیں۔ اصولوں سے ہٹنے والے،
ان چیزوں سے محروم ہے۔ جب تک کوئی اپنی دھن میں دینی ہو یا دنیاوی ایسے نہیں مٹ جاتا جیسے کہ قیس لیلا میں مٹ گیا تھا، پورا کامیاب نہیں ہوتا۔ قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ یا اللہ، بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہماری پکار سن۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ عقل مند بنا کرو، صرف ذکر کے لیے جب چاہو آیا کرو۔ بیماروں کی جماعت بنا کر نہیں، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کے سوا ہمیں کوئی غرض اور غایت نہیں۔ آنے والوں، اللہ کے ذکر کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ اللہ کے ذکر کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ جس طرح تو اپنے باپ کو قبر میں دفنا کر کبھی ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، نہ ہی اس کی خدمات کا ذکر کیا، اس طرح تیرے ساتھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کاش تجھے اس کی خبر ہوتی کہ اس مال میں سے کوئی بھی چیز تیرے ساتھ نہیں جانی، یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ کاش تو اپنے اس مال کو قبر کی تیاری بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی زندگیاں کھنگالے تو ہر قدم پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی اقتدار اور مال و زر ان کی ٹھوکروں پر تھا۔ کچھ اللہ حوالے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، اور کچھ اللہ حوالوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے یہاں اللہ کا جلال ہے، کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ کے مقبول بندے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ جا، کیونکہ وہاں قبول ہونے کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا لوٹ کر جانا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا فائدہ کمانا نہیں ہے، وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے خیالات جڑ پکڑتے ہیں۔ جب جانوروں پر انسان کی صحبت سے اثر پڑتا ہے تو انسان پر کیسے دوسرے انسانوں کی صحبت کا اثر نہ ہوگا۔ جب چڑیا چہچہاتی ہے تو اصل میں دعا کرتی ہے۔ چہچہانا جو ہے یہ گانا ہے۔ اگر چڑیا چہچہاتی رہے تو برکت ہی برکت ہے، مبارک ہی مبارک ہے، پالنے والے کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ عاشق کی موجودہ زندگی اصل میں موت کی طرح ہے، اور موت ہی تو حقیقی اور اصل زندگی ہے۔ عشق کی داستان سنانے والی سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، انہوں نے مخالفین کو صحابی بنا دیا۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے، اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔
اللہ والے کون ہیں، کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، سچے کا انتظار کرتے ہیں اور سچے کے دل میں رہتے ہیں۔ تیرے جسم کی حد 1-2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیری روح آسمان تک چکر لگاتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے۔ جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے۔ فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں کے بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی اسے نصیب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے، شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ اگر معاملہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پیر، استاد اور شیخ وہ ہوتا ہے جسے حقیقتوں کا علم ہو جائے۔ ان چیزوں سے مراد کوئی سفید داڑھی والا نہیں، بلکہ عشق ہے، جس سے موجودگی کی حالت میں بھی معشوق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کا کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھو۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے۔ جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے۔ رحمت آ کر رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ شرط شرمندگی کا اظہار ہے، خلوص دل سے توبہ ہے۔ شرط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی۔ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو۔ یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی کر لیتے ہیں اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔
جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوق سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ دنیا بری جگہ نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ غم اور مصیبتیں ہمیں ہماری حیثیت میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پر واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کرایا، تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے، بہتر تھا کہ تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ انسان انسان کے ساتھ تعلق رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی پیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کر دو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کا قرب اس بات میں ہے کہ قبول کر لو۔ جس نے قبول نہ کیا اس کا تعلق نہیں ہے۔ قبول کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی دل کو اس شہوت اور خواہش کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جو شہوت اور خواہش اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گناہ گار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ برا ہے، یا میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ میں اچھا ہوں۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی دکھ ہے۔ کوئی لمحہ نہیں رکتا، یہی سکھ ہے۔ انسان کی ذات میں دوسروں کے لیے امن ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کی صحبت میں رہے تو اپنے دل اور ذہن کی تمام منفی جنگوں سے چھٹکارا پا سکے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ دلوں کی سب سے بڑی ناپاکی اور پالیدگی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے پسندیدہ مومنین کے بارے میں کینہ اور دشمنی ہو۔ شرک صرف بتوں کی عبادت کا ہی نام نہیں، بلکہ آپ کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بھی شرک کہلاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز روزے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی عزتیں اچھالنے سے بچے رہنے کو عبادت قرار دیتے تھے۔ راتوں کو قیام کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تو روز قیامت مفلس اور خالی ہاتھ ہوگا۔ اس چیز کو چھوڑ دو جس سے تمہارا تعلق نہیں، اور فضول چیزوں پر بات نہ کرو، اور اپنی زبان کو ایسے سنبھال کر رکھو جیسے اپنی دولت کو رکھتے ہو۔ اگر دنیاوی آزمائشیں اور مصیبت نہ ہوتی تو لوگ تکبر، خود پسندی، فرعونیت اور سخت دلی جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے۔ توبہ اور استغفار کرنے والا انسان چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو، لوگوں، شہروں
جانوروں اور درختوں کے لیے رحمت کی وجہ ہے۔ ہر لذیذ چیز کی ایک ہی لذت ہوتی ہے سوائے عبادت کے، جس کی 3 لذتیں ہیں۔ ایک جب آپ اسے کر لیتے ہیں، دوسری جب آپ اس نیکی کو یاد کرتے ہیں، اور تیسری جب آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس کی آنکھیں دنیا میں اس کی نماز کے ذریعے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی۔ اللہ کے حکموں کی پابندی میں تھوڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا۔ ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا رحمان ہے، وہ اسے دوبارہ سے بنا دے گا۔ گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے، اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل قرآن وہی ہے جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ جب بھی 2 راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے، اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کرنے والا تو صرف وہی ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہیں اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔ اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے، ان کے لیے زندگی میں اور اپنے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے۔
ورنہ اندھا شخص بھی کبھی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پر نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اپنی غلطیوں کی صفائی نہیں دیتا۔ وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ اطاعت کے لیے اور کسی کی بات ماننے کے لیے اعتبار اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو اختیار ہمارے لیے چنے ہیں ان کو دل سے ماننا سیکھیں۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ ایمان دل میں داخل ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے، پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے، لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے۔ فرقان یعنی غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں سچ بات کہنے سے نہیں رکتے۔ وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے۔ وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر اتنا سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں؟ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں؟ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے۔ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے،
تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ غیبت کا چھوڑ دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے سامنے ان باتوں کو کہنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اپنے دل کی دنیا کے دفتر میں صرف 2 ہی حرف لکھ، اللہ کو سجدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام۔ آخری سانس تک اس پر عمل کر۔